سر آپ کا فوکس قرآن مجید سے ڈائریکٹ عام بندے کو جوڑنے کے اوپر آج کل بہت زیادہ ہے. میرا بڑا عام فہم سا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں معیار حق کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کی روشنی میں معیار حق صرف دو چیزیں ہیں. ایک خود قرآن ہے، ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا. دوسرا قرآن کہتا ہے کہ وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو میرا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جو اس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی ایک قرآن اور ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو معیار حق ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید نے بڑی وضاحت سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کے لیے اطیع کا لفظ ہے، اطیعوا باقاعدہ. آگے فرمایا واطیعوا الرسول، اور رسول کے لیے باقاعدہ لفظ آیا اطیعوا. پھر فرمایا واولی الامر منکم، اس کے لیے اطیعوا کا لفظ نہیں آیا. یعنی وہ مستقل بذات جو ہمارے حکمران ہیں یا جو بھی اہل سمجھ لیں آپ ہیں نا، صاحب امر ہے، حکمران کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. ویسے میں بتا دوں، میرے جو شیعہ بھائی ناظرین ہیں وہ اس پہ اعتراض نہ کریں. اہل تشیع کے ہاں جو یہ ہے نا واولی الامر منکم، ان سے مراد صرف 12 امام ہیں. اہل سنت کے ہاں اس سے مراد وہ نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں اس کا مفہوم وسیع تر ہے. تو ہمارے ہاں اس سے جو حکمران، خلفاء یا جو بھی ہیں ائمہ اہل بیت، یہ سب اس میں شامل ہیں. تو قرآن نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے علاوہ کوئی اطاعت مستقل بذات نہیں ہے، وہ ان دونوں کی چھتری کے نیچے ہیں. اچھا، اب معیار حق کیسے آتا ہے؟ اچھا، اور دوسری چیز قرآن نے کہہ دیا کہ اپنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول، فرما دیجیے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ اگر وہ منہ پھیر لیں اللہ سے یا اس کے رسول سے تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اس آیت نے تعین کر دیا کہ خارج از اسلام ہونا دو چیزوں پر مبنی ہے. ایک اللہ کی انکار، اللہ کی بات کا سری انکار. ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سری انکار. یہ دو چیزیں. اس کے علاوہ کسی چیز کا انکار کفر نہیں ہے، خلاف اسلام نہیں ہے. اگر وہ ادب کے دائرے میں ہو اور شریعت کے علم کے اصولوں کے مطابق ہو تو وہ بالکل جائز ہے. اب ہمارے ہاں جب سے تنگ نظری آئی ہے، اب سن لیں معیار حق میں بتانا کیا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کتنے طبقے ہیں ہمارے پاس کسی بھی مکتب فکر کے جن کے ہاں معیار حق یہ ہیں. کسی کے ہاں اپنا پیر معیار حق ہے، کسی کے ہاں اپنا مسلک معیار حق ہے، کسی کے ہاں اپنا فقہی مذہب معیار حق ہے. حنفی ہے تو وہ اپنے علاوہ ساروں کو جہنمی سمجھتا ہے. بریلوی ہے تو وہ اپنے علاوہ ساروں کو جہنمی سمجھتا ہے. دیوبندی ہے تو وہ اپنے علاوہ ساروں کو گمراہ سمجھتا ہے. شیعہ ہے تو وہ اپنے علاوہ ساروں کو گمراہ سمجھتا ہے. اہل حدیث ہے تو وہ اپنے علاوہ ساروں کو بدعتی اور مشرک سمجھتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈویژن کیوں ہے؟ جبکہ قرآن تو واضح کہتا ہے معیار حق دو چیزیں ہیں. اس کے بعد سب گنجائش ہیں، پرسیپشنز ہیں، انٹرپریٹیشنز ہیں. آپ ابھی اٹھائیں بدایت المجتہد ابن رشد کی کتاب النکاح نکالیں، اس نے ایک آیت لکھی ہے. ایک آیت لکھ کے اس نے کہا اس آیت سے امام اعظم ابو حنیفہ نے نکاح کو سنت کرنا، نکاح کو واجب ہونا ثابت کیا. اسی آیت سے امام مالک نے نکاح کا سنت ہونا ثابت کیا. اسی آیت سے امام احمد بن حنبل نے نکاح کا مستحب اور سنت دونوں ہونے ثابت کیا. اسی آیت سے ایک امام کا قول انہوں نے نقل کیا، انہوں نے بعض صورتوں میں نکاح کا حرام ہونا ثابت کیا. اٹس آل اباؤٹ پرسیپشنز. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے اس سے ثابت کیا ہے ہم اس سے اختلاف کو کفر سمجھ لیتے ہیں، جبکہ وہ اختلاف قرآن سے نہیں ہو رہا، وہ اختلاف ایک فقیہ کی رائے سے ہو رہا ہے. آپ سمجھ آئیے؟ اب اعلیٰ حضرت سے یہاں پر کوئی اختلاف کرے، وہ اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت سے ہی سب مسائل نکالے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن و سنت سے اختلاف نہیں ہوگا، وہ قرآن و سنت پر مبنی جو اعلیٰ حضرت کی پرسیپشن ہے اس سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں. اس میں کون سی گمراہی آ گئی؟ علماء دیوبند ہیں، ان میں مولانا تھانوی کا بہت بڑا مرتبہ ہے، مولانا شیخ علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بات سے اختلاف کریں. علماء دیوبند اور دیوبندی حضرات سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جناب یہ دیوبندی نہیں رہا. بھائی وہ مولانا تھانوی صاحب کیا قرآن و حدیث ہیں؟ انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے طور پہ جیسے سمجھا بیان کر دیا. تو ان کی اس پرسیپشن سے ہمیں اختلاف ہے.
کسی کو ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس سے اوپر چڑھ جائیں مذاہب اربع آ گئے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، جن کو اب قبولیت ہے. نہیں تو مذہب جو تھے وہ 100 سے زیادہ تھے، پتہ ہے آپ کو. امام سفیان ثوری کا اپنا مذہب تھا، ابن حزم کا اپنا مذہب تھا، ٹھیک ہے، ابن تیمیہ کا اپنا فقہی مذہب تھا. یہ تو اتنے فقہی مذاہب تھے، ابن تیمیہ حنبلی تھے، باقیوں کا اتنے فقہی مذاہب تھے، لیکن قبولیت عامہ 4 کو مل گئی. کیوں؟ اب سن لیں، یہ ہم بڑا پوائنٹ ہے. قبولیت عامہ مذاہب ان انٹرپریٹیشنز کو لوگوں نے زیادہ قریب تر سمجھا اور مان لیا. آئیے سمجھ. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے علاوہ کسی انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں پھر کیا ہے، مذاہب حق سمجھ کے اس کو ایسے پورٹریٹ کرتے ہیں. مذاہب حق اس لیے ہیں کہ امت کا بڑا حصہ ان تعبیرات، ان تشریحات پر مطمئن ہے اور اس کو قبول کر چکا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. لہٰذا ہم بھی امت کے اجتماعی ضمیر سے اتفاق رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی کسی دلیل کے ساتھ ان کے کسی حصے سے اختلاف کرے تو کہیں رکاوٹ والی بات نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف تو صرف اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے اختلاف، اور اجماع سے نہیں ہو سکتا. اجماع کیا ہے؟ یعنی ایک بہت بڑا طبقہ صحابہ کا، تابعین کا، اہل بیت اطہار کا اور آخر تک کے لوگوں کا کسی ایک عقیدے پہ 100% متفق رہا ہو، اس میں اختلاف کرنا فتنے کا باعث ہے. جس میں ہر دور میں اختلاف رہا ہو اس میں اختلاف کرنا کون سا دلیل کے ساتھ نہیں بات آ گئی، اس کی اجازت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں اس کی بھی اجازت نہیں دیتے، سمجھیے. تو لہٰذا معیار حق ہے اصل اللہ اور اس کے رسول کی قول، اور وہ سری مرادی معنی جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب ان معنی کی انٹرپریٹیشن سے اختلاف کبھی بھی گمراہی نہیں ہے، یہ ہر دور میں رہا، ہر ایک نے کیا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. اعلیٰ حضرت کے جو اپنے یہ ہیں، اعلیٰ حضرت کا آپ کو پتہ ہے، اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کے، وہ قائل نہیں ہے. آگے سوال بھی آئے گا لیکن میں ویسے مختصر ہوں. اعلیٰ حضرت، ہاں جی، حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، ان کو کافر سمجھتی ہیں. اچھا، اعلیٰ حضرت کے استاد جو ہیں سید احمد بن زینی دہلان مکی دمشقی، جن سے انہوں نے مکہ میں تعلیم حاصل کی تھی، ان کی حضرت ابو طالب کے ایمان پر کتاب ہے. آئیے سمجھ. آپ ہدایہ اٹھا لیں، فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب، ایک صفحے پہ آپ کو 10 جگہ پہ ملے گا امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں، امام حسن بن شیبانی یہ کہتے ہیں، اور فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پہ ہے، اور فتویٰ محمد بن حسن الشیبانی کے قول پہ ہے، اور فتویٰ مفتیٰ بہی قول کس کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا. ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ پہ 10 جگہ پہ اختلاف ہیں، اور بے شمار جگہوں میں حنفیوں نے فتویٰ امام اعظم کے قول پہ نہیں، امام ابو حنیفہ کے قول پہ اس پہ دیا ہوا ہے، امام محمد کے قول پہ، امام ابو یوسف کے. یہ علم کی دنیا ہے، تو علم کی دنیا کا کبھی کوئی اینڈ نہیں ہوتا، یہ اینڈ لیس ہے. صرف اس چیز کا لحاظ رکھا جائے کہ جو قرآن و سنت کی صریحات ہیں ان سے کوئی شے نہ ٹکرائے. اس کے علاوہ آپ اوپن ہیں. ہمارے یہاں تنگ نظر یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی بات کر دے جو ایک مکتبے کے خلاف ہو. بریلویوں کے مثلا ایک اگلے دن میں ایک بزرگ کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی اپنے کان بند کر لیں، اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی اور کی تعبیر کو کبھی زندگی بھر قبول نہ کریں. دوسرے کہتے ہیں جی کان بند کر لیں، مولانا تھانوی کے علاوہ کسی کی تعبیر کو قبول نہ کریں. خدا کا خوف کریں، یہ کوئی طریقہ کار ہے کیا؟ یہی پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اور اپنے اکابرین میں سے بعض کو اٹھا کے رسول کے درجے پہ لے کر آئے ہیں. یہ ایسا ہی ہے، ان سے اختلاف کیوں نہ کریں، وہ رسول تھے. اب آپ بتائیے. بالکل میں یہی بات کر رہا تھا. پچھلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں منع کیا جا رہا ہے باقاعدہ، ہاں جی، کہ اگر آپ کے امام کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کے رائے سے ہٹ کی کوئی رائے سنے تو آپ اپنے کان بند کر لیں اور اس پہ یقین ہی نہ کریں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حرف آخر ہے. ہاں، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، کہ گل محمد اپنی جگہ تو نہیں ہلنا، زمین ہلے تو ہلے زلزلے دینا. کہنا یہ چاہیے تھا کہ جو عقیدہ آپ کے سامنے آیت ہے، حسن ظن رکھیں وہ درست ہے. اس پر اگر کوئی اعتراض آتا ہے تو آپ کے پاس جو معیار اور کسوٹی ہے وہ قرآن مجید ہے، اس کے بعد سنت رسول ہے. ان دو کو پیش کریں اور اس میں سے قریب تر لگے تو قبول کر لیں، اس سے علاوہ کوئی اور رائے اس سے بہتر لگے تو اس کو چھوڑ دیں. خود امام ابو حنیفہ کا قول ہے، خود امام مالک کا قول ہے. فرماتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی قول کسی حدیث صحیح سے ٹکرائے تو حدیث کو لے لو اور ہمارے قول کو دیوار پہ دے مارو. اور معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں الٹ ہو جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟
تو لہٰذا یہ ہم کیا کرتے ہیں، حدیث کی بھی مخالفت، قرآن کی بھی، اور خود امام اعظم کی بھی مخالفت، چونکہ وہ تو کہہ گئے ہیں میرا مثلا امام اعظم ابو حنیفہ عید کے دن کے بعد، یکم شوال کے بعد جو آگے 6 شوال کے روز ہیں، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، حرام ہے رکھنا کہتے ہیں، جبکہ تواتر سے احادیث صحیحہ میں اس کا اجر ہے، شدید اجر ہے۔ تو کیا ہوا، ہم نے یہ گمان کر لیا کہ امام صاحب تک یہ حدیثیں نہیں پہنچی ہوں گی، چونکہ اس دور میں تو وہ ذرائع نہیں تھے اتنے جتنے آج دستیاب ہیں، لہٰذا فتویٰ ان کے قول کے مخالف بات پہ۔ بتائیں اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ چونکہ معیار حق اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی شے معیار حق نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات تھے، صحابہ کرام کی آراء سے اتفاق اور عدم اتفاق دونوں ممکن ہیں، محدثین اور جو فقہا ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان سب کی اتفاق یا اختلاف ممکن ہے۔ پرابلم وہاں آتی ہے جب ہمارے لوگ ایگریسو ہوتے ہیں اور شخصیات کی بے ادبی کرنے لگ جاتے ہیں۔ سب کا ادب اور احترام لازم نہیں، واجب ہے بزرگوں کا۔ حضور اسلام تو ایک بوڑھے یہودی کا بھی ادب کرتے تھے، تو لہٰذا آپ نے ادب اور احترام کرنا ہے۔ باقی علم کی دنیا میں کوئی بند نہیں بندھا ہوا، یہ کھلی ہے۔ سر اسی سے متعلق چھوٹی سی بات ہے، شاید کسی اگلے پروگرام میں آپ اس کو دیکھ لیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے وَأُولُو الْأَمْرِ، اس حوالے سے ابھی اگر بیان فرما دیں یا کسی اور۔ میں نے بتایا نا اولو الامر کی، ہاں اولو الامر کا مطلب یہ ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے ساتھ، میں بتاتا ہوں، اولو الامر کا مطلب ہے صاحب امر، جس کا حکم چلے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 تعبیرات ہیں۔ اہل سنت میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو آپ کے حکمران ہیں یہ اولو الامر ہے۔ اہل سنت ہی کی ایک تعبیر یہ ہے کہ جو ائمہ اربعہ ہیں، بعض تفسیروں میں ائمہ اربعہ کو بھی اولو الامر کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک عام تفسیر ہے کہ جو آپ کا حکمران ہوتا ہے وہ آپ کے علاقے میں اور آپ کے اسٹیٹ میں، ریاست میں اولو الامر کے درجے پہ ہے، اس کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اہل تشیع میں یہ ہے کہ اولو الامر صرف 12 امام ہیں، اس کے علاوہ کوئی اولو الامر نہیں ہو سکتا۔